बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरानियात इंटरमीडिएट पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आबादी के बारे में, आबादियात पाकिस्तान के बारे में। पहली दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मुख्तलिफ़ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, मरदमशुमारी क्या चीज़ होती है, आबादी के आदाद शुमार लेना क्यों ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में आदाद शुमार देखे थे कि उससे क्या मुराद है। आज की ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान की आबादी के बारे में है। यहाँ किस सूबे में कितनी आबादी है, ख़वातीन और मर्दों का जो तनासब है वो क्या है, और मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए और मुख्तलिफ़ पढ़े लिखे लोगों का तनासब क्या है, ख़वानदा नाख़वानदा की तारीफ़, और ये सब कुछ जो है आज की वीडियो में डिस्कस होगा। पाकिस्तान की आबादी। इस स्लाइड में आप देखें मुख्तलिफ़ ममालिक की जो शरह अफ़ज़ाइश है वो दिखाई गई है। तो इसमें आप नोट करें कि पाकिस्तान की जो आबादी बढ़ने की शरह है सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। ये 10 ममालिक की फ़हरिस्त है जो कि ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं। उसमें पाकिस्तान की जो शरह अफ़ज़ाइश है आप ख़ुद देखें किस कदर ज़्यादा है। इतनी तेज़ी से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज हैं नहीं। जब हमारे वसाइल कम हों और आबादी ज़्यादा हो तो उसका नतीजा क्या निकलता है? गुर्बत, बेरोज़गारी, जराइम पेशा लोग पैदा होते हैं। ज़ाहिर है हर एक ने अपना पेट भरना है, और समझें कि हमने वैसे ही अंबार लगाया हुआ है आबादी का। उसमें हुनरमंद लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, पढ़े लिखे जो हैं वो कम हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए कि इतनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। अब बात करते हैं इस स्लाइड से भी आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई, दूसरी मरदमशुमारी 1961 में हुई और तीसरी मरदमशुमारी 1972 में हुई। फिर 1981 में हुई, फिर एक लंबा वक्फ़ा और 1998 में मरदमशुमारी हुई, 5वीं, और उसके बाद फिर एक काफ़ी लंबा गैप और 2017 में जो है आखिरी मरदमशुमारी हुई है पाकिस्तान में। जब मरदमशुमारी में ताख़ीर हो जाए और हमारे पास आदाद शुमार ना आए तो उससे भी प्लानिंग में, मनसूबाबंदी में बहुत ज़्यादा अंदाज़े गलत हो जाते हैं कि कितनी बिजली चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, और हॉस्पिटल्स कितने चाहिए, और शहरी आबादी जो है कितनी होगी, रोज़गार के कितने मौक़े चाहिए होते हैं, ख़ुराक की कितनी ज़रूरियात हैं। ये तखमीना लगाना होता है हुकूमतों ने। अगर तखमीना दुरुस्त नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि किल्लत पैदा हो जाएगी। मसलन अभी भी आप देखते हैं जी पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर तखमीना गलत है तो फिर अगर आपने स्टोर नहीं किया, प्लानिंग नहीं की, तो फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं। इसी तरह कभी गंदम का बहरान पैदा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपसे बात कर रही थी कि अच्छा, आपकी जो इमरानियात की किताब है उसमें 1901 से लेकर 1917 तक जितनी मरदमशुमारी हुई है उसकी एक फ़हरिस्त यहाँ मौजूद है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो आबादी के लिहाज से चीन जो है ये सबसे बड़ा मुल्क है, और इस वक्त पाकिस्तान का 5वां नंबर है। और आप ये सारे जदीद, अगर आपने अदाद शुमार देखने हो तो आप नेट पर देख सकते हैं।
اور یہ تمام معلومات آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اس میں زیادہ تر جو اعداد و شمار ہے 1998 کی مردم شماری کے مطابق ہیں، تو آپ لوگ بھی اسی طرح ہی یاد کر لیں۔ آپ سے سوال ہی یہ کیا جائے گا کہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا تناسب لکھیں یا خواندگی کا تناسب لکھیں۔ تو جب اس طرح سوال آئے گا تو آپ نے ظاہر ہے 1998 کی ہی مردم شماری جو کہ آپ کی کتاب میں درج ہے، آپ نے وہی اعداد و شمار بتانے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہماری شرح افزائش ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جو مردم شماری ہوتی ہے اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ ملک کے تمام افراد کی گنتی، اور مردم شماری کے حساب سے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے جو آبادی ہے مختلف صوبوں کی وہ کیسی ہے، تو پنجاب جو ہے سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے، اس کے بعد سندھ کا نمبر آتا ہے، پھر خیبر پختونخوا، بلوچستان، فاٹا اور اسلام آباد۔ یہ جو ہے اس طرح ہیں۔ باقی تمام گوشوارے آپ کی کتاب میں موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ ان گوشواروں کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو خود ہی گوشوارہ پڑھنا آ جائے گا، بڑا کلیئرلی لکھا ہوتا ہے کہ علاقے کا نام ہے، پھر 2017 کی جو آبادی ہے اس کا ایک کالم بنا ہوا ہے، اور 98 کی جو آبادی ہے ملین میں اس کا جو تناسب ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پنجاب جو ہے سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے۔ صنفی تناسب کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کے فیصد کے مقابلے میں مردوں کی تعداد جو ہے وہ صنفی تناسب کہلاتی ہے، اور یہ بھی پورا ایک پیراگراف ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور پاکستان میں 2017 کی مردم شماری کے مطابق جو صنفی ترکیب ہے وہ 100 مرد اور 105 خواتین، ٹھیک ہے، 100 خواتین اور 105 مرد ہیں۔ یہ ہماری جو ہے یہ ترتیب ہے، اور یہ پورا فارمولہ بھی دیا گیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں۔ اور عمر کے لحاظ سے آبادی کی ترکیب کیا ہے، یہ بھی اس میں ایک پورا گوشوارہ دیا گیا ہے، آپ اس میں دیکھ لیں کہ تمام عمر سالوں میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کا تعداد بھی دی گئی ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی عمر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی آبادی میں ان کا تناسب کیا ہے۔ بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بزرگوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، کہیں جوانوں کا۔ پاکستان میں جو ہے ہمارا 15 سال سے 55 سال کی عمر کے افراد کا جو تناسب ہے 49.4 ہے، جو کہ ایک اچھا تناسب ہے، اور خواندگی کے حساب سے بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر صوبے میں کتنے لوگ خواندہ ہیں۔ ظاہر ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جو 98 کی مردم شماری تھی اس کے مطابق شہروں میں مجموعی طور پر پڑھے لکھے افراد کی شرح جو ہے 63.08 ہے، جبکہ دیہاتوں میں یہ شرح 33.64 ہے۔ تو یہ جو ہے اعداد و شمار پاکستان کی آبادی کے بارے میں ہے، تمام گوشوارے ہیں جنہیں آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر شارٹ کویسچن آنسر۔ ظاہر ہے یہ گوشوارے تو آپ کو بنانے نہیں ہوتے، بلکہ صرف آپ نے معلومات بتانی ہوتی ہیں، اور وہ چیپٹر کے اینڈ میں کویسچن آنسر اور MCQs کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پاکستان میں شرح افزائش زیادہ ہے، پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، اور بلوچستان جو ہے وہ سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے۔ یہ پاکستان کی آبادی کے بارے میں ایک جائزہ تھا،
امید ہے آپ کو پسند آئے گا. جب آپ کتاب سے بھی مطالعہ کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. ہر چیپٹر کے آخر میں MCQs ہیں، ان کو پڑھ لیں، اور پھر شارٹ کویسچن آنسر ہیں، اور بہت زیادہ ہیں شارٹ کویسچن آنسر، اور ریپیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ باقاعدگی سے MCQs اور شارٹ کویسچن آنسر جو ہیں وہ یاد کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھے آپ کے مارکس آ جائیں گے. آسان ہے، کوئی مشکل تو بات ہے نہیں. اور پھر 3 کویسچن ہوتے ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ MCQs اور شارٹ کویسچن آنسر اچھی طریقے سے یاد کر لیں تو پھر لانگ کویسچن جو ہیں وہ آپ کو خود بخود آ جاتے ہیں. امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.